دعا کیجئے کہ کریم اللہ ذکر پاک کے طفیل والدہ محترمہ اخلاق حسین منگن کو قرب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ مہر حیدر بیمار ہیں، مولا ذکر پاک کے طفیل انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ آپ احباب، مائیں بہنیں، بیٹیاں جو ذکر پاک میں آئے، تمام کی مشکلات کو مشکل کشا کی اولاد کے ذکر کے طفیل اللہ پاک آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ بعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ 16 محرم الحرام پسران بابا سید صفدر علی شاہ ان کے زیر اہتمام سالانہ ذکر محمد و آل محمد کا اہتمام ہے۔ شیخم میں تمام احباب سے شرکت کی استدعا ہے۔ 17 محرم الحرام قدیمی سالانہ وارثان تطہیر کے ذکر کا اہتمام ہے۔ پسران بابا سید اکبر علی شاہ کے زیر اہتمام شیخم میں ٹھیک صبح 10 بجے انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب عامر عباس ربانی اور سارا دن ملک بھر سے معروف علماء اکرام و ذاکرین عظام ذکر پاک سے خطاب کریں گے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے احباب سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے۔ سماعت کیجئے ذاکر اہل بیت جناب سماعت کیجئے خطیب اسلام محقق قرآن و حدیث سرمایہ ملت تشیع جناب علامہ سید شہادت علی نقوی۔ بعظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ درود پاک محمد و آل محمد۔ دعائے ظہور امام زمان اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتو کا علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنا ورزقا طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد آج کی سالانہ مجلس عزا کو مولا شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یہ دعا ہے، دعائے صحت مہر حیدر و جملہ مومنین جو بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا مولا شفا عطا فرما۔ پاک ذکر کا اجر و ثواب بانیان میں جو مرحومین ہیں، چودھری عابد حسین جٹ منگن و سادات مومنین، مولا یہ ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما دے۔ بانی مجلس اخلاق بھائی کی والدہ بیمار ہیں، مولا صدقہ جناب صغرا کی بیماری کا مولا شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ آپ سب کا آنا میرے مولا کے دربار میں قبول اور منظور ہو جائے۔ درود بلند آواز سے پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا لکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات اللہم صلی اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن اور منافق دی پہچان، اچا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک کی تلاوت بلند آواز سے پڑھنا محمد و آل محمد۔ مجھ سے پہلے میرے محترم واجب الاحترام زیگم عباس جٹ منگن ذاکر اہل بیت نے پڑھنا تھا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ مہربانی آپ تھوڑی سا
تشریف رکھیں تو آپ مجھے تھوڑا ذکر پاک کی اجازت دیجیے۔ تو انہوں نے کہا جی شاہ جی آپ نے ذکر ضرور کرنا ہے، درود پڑھے محمد والے محمد پہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، 10 ذو الحج، قربانی کا دن۔ کل کا دن تھا یوم عرفہ، عرفے کا دن تھا، جس دن رسول پاک نے خطبہ حج بیان فرمایا۔ اور عرفے والے دن اعمال بھی ہیں اور روزے کا بڑا ثواب ہے کہ جو شخص عرفے والے دن، حضور نے فرمایا کہ یوم عرفہ یعنی عرفے والے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے 60 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چلو اگر آپ عرفے والے دن روزہ نہیں رکھ سکے، کام تو ہے اوکھا ذرا، تو ایک اور روزہ اس مہینے میں آ رہا ہے، وہ ہے 18 ذو الحج، یوم غدیر کا روزہ، جس دن اللہ نے اپنے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور رسول پاک کی رسالت جو ہے وہ 18 کو تمام ہوئی، مکمل ہوئی۔ اعلان ولایت علی علیہ السلام کے وسیلہ سے درود پڑھ لے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس مہینے میں، ذو الحج کے مہینے میں 3 روزوں کا حضور نے فرمایا کہ ایک 3 ذی الحج کا روزہ، ایک 9 ذو الحج کا روزہ، ایک 18 ذو الحج کا روزہ۔ 18 ذو الحج والے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے، چلو پھر فرمایا کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ 18 ذو الحج والے دن اگر 1 روپیہ بھی صدقہ کرے، 1 درہم 1 روپیہ اگر وہ صدقہ کرے 18 ذو الحج والے دن تو وہ 2 لاکھ کے برابر ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، ایک ماننے والا تھا، نام تھا اس کا مفضل۔ مفضل سے پوچھا کہ مفضل تجھے پتا ہے کہ مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں؟ امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ کم اعیاد للمسلمین یا مفضلو، کہ اے مفضل تجھے پتا ہے کہ مسلمانوں کی عیدیں کتنی ہیں؟ تو اس نے کہا مولا عید الفطر کے بارے میں پتا ہے، عید الاضحیٰ قربانی والی عید کے بارے میں پتا ہے، یا جمعے کو بھی حضور نے فرمایا کہ یوم الجمعہ یوم العید، ان 3 عیدوں کو تو میں جانتا ہوں، باقی میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے معصوم امام نے فرمایا کہ ایک 4تھی عید بھی ہے جو ان 3 عیدوں سے بھی بڑی عید ہے، ان 3 عیدوں سے بھی افضل ہے، وَأَعْظَمَهُمْ وَأَشْرَفَهُمْ من یوم الفطر ومن یوم الاضحیٰ ومن یوم الجمعہ۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میرے دادے علی کی ولایت کا اعلان میرے نانے نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں کیا تھا۔ رسول پاک نے خطبہ، جو کل کا خطبہ میں اسی پہ خطبہ حج پہ اور خطبہ غدیر کے 2 جملے اور زیغم بھائی کو میں ممبر حوالے کر رہا ہوں، میرے پاک نبی نے جو خطبہ بیان فرمایا ہے وہ خطبہ حضور کا 1 گھنٹے کا خطبہ تھا۔ جس طرح یہ آج گرمی ہے، اس سے بھی زیادہ گرمی عربوں میں ہوتی ہے، یعنی شدید گرمی کے موسم میں تیرے اور میرے نبی نے مقام عرفات، میدان عرفات میں جو خطبہ بیان فرمایا ہے، میں اس خطبے سے مجلس پاک کو شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو، اگر موڈ ہے تو میں خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ میرے پاک نبی فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس، اے لوگو، لا فضل اليوم
علی عربی و اجمی و اسود و ابیض و علی الحر والمملوک و علی البادی والحاضر و علی الحسب والنسب و علی القبیلت۔ حضور فرما رہے کہ اے لوگو سن لو، آج میری زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، میری زندگی کا پہلا اور آخری حج، اور اس حج کا آخری خطبہ ہے۔ اس کے بعد میں نے زندگی میں حج نہیں کرنا، بلکہ میری زندگی میں حج آنا نہیں ہے۔ سن لو، آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، پڑھے لکھے کو ان پڑھ پر، ان پڑھ کو پڑھے لکھے پر، دیہاتی کو شہری پر، شہری کو دیہاتی پر، غلام کو آزاد پر، آزاد کو غلام پر، حسب کو نسب پر، نسب کو برادری پر، برادری کو قبیلے پر، قبیلے کو خاندان پر۔ لا فضل اليوم، آج کے بعد کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج کے بعد کسی کو کسی پر لا فضل اليوم، اے لوگوں آج کے بعد کسی کو کسی پر فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں تم میں اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یعنی حضور نے جو معیار برادریوں کا، قبیلوں کا، خاندانوں کا بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ سب میرے امتی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت کرنے کی کوئی ضرورت، چڑھی کرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ہے تو وہ ہے تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں افضل وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں ٹھیک 9 دن کے بعد مجمع بھی وہی، 9 دونی 18 کو پاک نبی کا خطبہ غدیر ہے، یہ خطبہ حج ہے، اور خطبہ حج میں رسول پاک فرما رہے کہ آج کے بعد کسی کو کسی پر فضیلت، برادری کو خاندان پر ہے، خاندان کو برادری پر، قبیلے پر، حسب کو نسب پر، عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو میرٹ پر ہے کہ جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں، اسی مجمع میں نبیوں کے نبی نے مولا امیر المومنین کا بازو بلند کیا، اور بازو بلند کر کے حدیث بیان فرمائی کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا آج کے بعد قیامت تک کے لیے علی مولا ہے۔ تو شیعو تمہیں مبارک ہو، مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان، مولا علی کی امامت کا اعلان، مولا امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا اعلان اگر ہوا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہوا ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ برادری کی بنیاد پر نہیں کہ یہ میری برادری کا بندہ ہے، حسب کی بنیاد پر نہیں، نسب کی بنیاد پر نہیں، توجہ ہے، عرب ہونے کے ناطے نہیں کہ یہ میرا داماد ہے، یہ کنبہ پر، اسلام کنبہ پروری کا نام نہیں، میرٹ کی بنیاد پر۔ آج سوشل میڈیا پر مناظرے ہو رہے ہیں کہ بعد از رسول افضل کون ہے، بڑے بڑے مناظرے چل رہے ہیں سوشل میڈیا۔ جن کے پاس یہ نیٹ والا موبائل ہے وہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، ہر گروپ میں یہی بحث ہے کہ بعد از رسول جی کون افضل ہے۔ بعد از رسول، اللہ رسول کے نزدیک افضل وہ ہے جس کا اعلان محمد کر رہا ہے، رسول اللہ جس کا اعلان کر رہے ہیں۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارے دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ آج عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور یہ 3 دن کے لیے عید ہے۔ قربانی یعنی آپ 3 دن کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو، یعنی 10 کو اگر آپ نہیں کر سکتے تو 11 کو کر لیں، 11 کو نہیں کر سکتے تو 12 کو کر لیں۔ لیکن جو حج میں حاجی موجود ہیں ان کے لیے حکم 13 کا بھی ہے۔ اتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے اللہ نے اس فریضے میں،
یعنی 3 دن کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا پہلے دن۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت میرے پاس نہیں آتا، نہیں لحومہما و دماؤہما، نہ اس کا خون میرے پاس آتا، نہ اس کی ہڈیاں میرے پاس آتی ہیں، نہ اس کا خون میرے پاس آتا ہے، نہ اس کے سری پائے میرے پاس آتے ہیں۔ گوشت تم کھا جاتے ہو، خون زمین پہ ضائع ہو جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، ہڈیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ توجہ ہے بھی اس رب کے پاس حکم تو اس کا ہے نا، قرآن میں قربانی کا حکم تو اس کا ہے نا، ذوالحج میں 10 ذوالحج سے لے کر 12-13 تک، تو پھر اللہ کے پاس یہ پہنچتا کیا ہے؟ تو خالق اعلان فرما رہا ہے وَلَكَنْ يَنَالُ مِنْكُمُ التَّقْوَى، میرے پاس تو وہ نیت پہنچتی ہے، وہ تقوی پہنچتا ہے جس تقوی کی بنیاد پر تم جانور ذبح کر رہے ہو۔ اب جتنا جس خلوص کے ساتھ آپ قربانی کر رہے ہیں اس خلوص کے ساتھ ہی آپ کا اجر محفوظ ہے، ضائع نہیں ہے۔ رسول پاک نے مولا علی کو وصیت بڑی کی ہے، پورا علم جو اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمایا، جتنا بھی علم مکان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا، پورے کا پورا علم رسول نے اپنی زندگی میں علی کو کتاب علی کی شکل میں لکھوا دیا ہے۔ یعنی مولا علی کی کتاب تھی، اس کا کتاب کا نام تھا کتاب علی، جو آج بھی محفوظ ہے، اور جس امام سے جو مسئلہ بھی پوچھا جاتا تھا آخری حجت تک وہ یہی بتاتے تھے کہ ہم نے یہ اپنے دادے علی کی کتاب میں دیکھا ہے۔ اسی کتاب علی میں ایک وصیت ہے جو کہ بصائر الدرجات، وسائل الشیعہ اور باقی یہ بہار اور ہماری جو 4 کتابیں حدیث کی ہیں، ان میں مکمل وہ کتاب علی موجود ہے احادیث کی شکل میں۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد اللہ۔ رسول پاک نے فرمایا کہ یا علی 4 باتوں میں جھگڑا نہیں کرنا، میں جلدی کر رہا ہوں، 4 باتوں میں لا تماکس فی 4، یا علی 4 باتوں میں جھگڑا نہیں کرنا، رولا جھگڑا نہیں ڈالنا۔ وفی شراء العضحیہ، جب تو قربانی کا جانور خرید رہا ہو تو قربانی کے جانور کی خریداری کے بارے میں جھگڑا نہ کر، کیونکہ اللہ کے پاس تو تیری نیت پہنچتی ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ جب کرنا ہی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو پھر رولا کس بات کا، جھگڑا بھی کس بات کا ہے؟ ہاں جو پسند ہے وہ لے لے، جو پسند نہیں ہے تو اگلا لے لے، لیکن جھگڑا نہیں۔ یعنی قربانی کا جانور خریدتے وقت یا علی جھگڑا نہ کر۔ وفی الشراء الاکفان، علی جب تو کفن خرید رہا ہو، وقت تو سارے تے آنا ہے نا، کفن والا وقت تو سب پہ آنا ہے نا، جو آج نہیں وہ کل چلے گا۔ چودھری عابد منگل پہلے یہاں پر موجود ہوتے تھے، مجلس کی زینت ہوتے تھے، آپ نہیں ہیں، بلکہ کتنے مومنین چلے گئے، ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے۔ علی جب کفن خرید رہا ہو تو کفن کی خریداری میں جھگڑا نہ کر۔ یعنی قیمتی سے قیمتی دنیا میں تو بڑا قیمتی لباس پہنتا ہے، تو اڈا سارے دا یقین ہے کہ قبر دی پہلی رات مولا علی نے آنا ہے، وہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ تو جب قبر کی پہلی رات اہل سنت نے لکھا کہ رسول پاک نے آنا ہے، ہماری شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پائنتن پاک نے آنا ہے، اور بالخصوص مولا علی نے سرحانے آپ کی کرسی لگنی ہے۔ تو جب آپ کے سرحانے قبر میں محمد و آل محمد نے حاضر ہونا ہے تو پھر کپڑے بھی تو چاہیے ہونے چاہیے نہیں؟ کوئی توجہ ہے صفدر بھائی؟ جب پاکوں سے ہی ملاقات ہے، موت کا دوسرا نام تو محمد و آل محمد کی زیارت ہے۔ اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں ہے، بھی اللہ تو نہیں نہ آنا، اللہ والوں نہیں آنا ہے، تو جنہوں نے آنا ہے
ملاقات بھی ان سے ہے۔ اگر تو بڑے سے بڑا مثلا وزیر ہے، مشیر ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم تک چلو اوپر آپ چلے جاتے ہیں، صدر تک چلے جاتے ہیں، تو آپ بہترین سے بہترین لباس پہن کے اس کے سامنے حاضر ہوں گے، جو دنیا کا بنایا ہوا، توجہ ہے، جو دنیا کا بنایا ہوا بادشاہ ہے، اور جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، جب ان سے ملاقات ہے۔ چہاردہ معصومین نے بھائی میں جلدی کر رہا ہوں، چہاردہ معصومین میں سے سب سے زیادہ جو مظلوم امام ہے، مظلوم امام حسین کے علاوہ جو سب سے زیادہ مظلوم امام ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ میں مصحف نہیں پڑھ رہا، جن کے جنازے کو رکھا نہیں گیا، پھینکا گیا، پل بغداد پہ پھینکا گیا، اور کتنے دن تک وہ پڑا رہا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ جنازہ مولا کی جو جسم ہے پامال ہو جائے، راہگیر اس کو پامال کر دے۔ لیکن جب کفن دیا گیا، ہر امام نے تصدیق بیان فرمائی کہ سب سے قیمتی جو کفن تھا وہ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کفن تھا، اور وہ رنگین کفن تھا۔ علی جب قربانی کا جانور خرید رہا ہو تو اس کی خریداری میں جھگڑا نہ کر، جب کفن خرید رہا ہو تو کوشش کر کہ اچھے سے اچھا کپڑا، کیونکہ جب اٹھنا ہے قیامت والے دن تو نے اسی لباس سے اٹھنا ہے، اور پوری اولاد آدم کے سامنے تو نے حاضر ہونا ہے، محمد و آل محمد کی کچہری میں۔ توجہ ہے نا، اللہ کی ذات تو جس طرح اللہ یہاں پر نظر نہیں آتا، وہاں پر بھی اللہ کی صرف رحمتیں نظر آئے گی، توجہ ہے، یا اللہ کی نعمتیں یا اللہ کی آیات نظر آئیں گی، تو پھر بندہ اپنے اس لباس پر فخر کرے گا۔ یا علی، تیسرا، جب تو نوکر غلام رکھ رہا ہو تو اس نوکر کی خریداری میں جھگڑا نہ کر، جتھے او راضی ہوئے اتھے تو راضی ہو۔ کوئی مجلس سمجھ آنی بھی؟ اور چوتھا، وَقَرَایَةُ الْمَکَّةِ لَا تُمَاکِسْ یا علی، تماکس یا علی، علی جو مکہ کے لیے کرایہ ہے، مکے کا جو کرایہ ہے، یعنی آپ حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو حج اور عمرہ کے کرائے میں، یعنی بیت اللہ کی زیارت کے کرائے میں جھگڑا نہ کر۔ جب تو اللہ کے گھر میں ہی جا رہا ہے، اللہ تو وڈا کو ہے کوئی، تو پھر رولا کس گل دا، جھگڑا کس بات کا؟ درود پڑھ لے محمد و آل محمد اللہم صل۔ یہ مسئلہ بتانا ضروری تھا، کیونکہ مجلس پاک میں کم از کم کو فقہی مسائل سیرت آل محمد ہر واعظ ذاکر پر واجب ہے کہ محمد آل محمد کی سیرت آپ تک پہنچائی جائے۔ 18 ذوالحج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ نے دین کو مکمل کیا۔ یہ جو دین اسلام ہے، آدم سے جو دین چلا تھا، اور رسول پاک نے حج بھی کیا، قربانی بھی کی، حج کرنے کے باوجود بھی دین مکمل نہیں ہوا، قربانیاں کرنے کے باوجود بھی دین مکمل۔ جب مولا علی کے سر پر رسول اپنی دستار، اپنا امامہ باندھ رہے تھے، تو کتابوں میں شیعہ سنی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کے استاد ابو داؤد طیالسی نے اپنی مسند میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اممانی رسول اللہ فی یوم غدیر خمن وسد اللہ خلفی، کہ علی مولا روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اپنی پگ، اپنا امامہ، اپنی پگڑی میرے سر پر باندھ رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محمد آج میں نے تیرا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور 26,000 نعمتیں میں نے مکمل کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دین اسلام سے آج میں راضی ہوا۔
یعنی جس اسلام میں علی ہے اللہ اس اسلام سے راضی ہے، اور جس میں علی نہیں جی وَأَمَّمَنِي رسول اللہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ پگ باندھی، امامہ باندھا، اور اس امامے کا رنگ تھا گلابی، ہلکا گلابی۔ آپ ہلکا گلابی باندھ کر دیکھ لیں، یعنی رسول پاک کا ایک امامہ تھا، آپ باندھا کر جب حضور خوش ہوتے تھے تو آپ گلابی رنگ کا امامہ پہنتے تھے، اور اس امامے کا نام تھا صحاب، سین ہے الف بے صحاب، اصحاب نہیں، سین کے ساتھ سواد کے ساتھ نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ صحاب نامی امامہ رسول نے میرے سر پہ باندھا تو آیت نازل ہوئی الیوم، اور جب بھی مولا علی وہ امامہ غدیر کے بعد مولا علی اکثر وہ امامہ باندھا کرتے تھے، اور جب صحابہ کا مجمع ہوتا تو پھر علی وہ امامہ باندھ کر صحابہ کے مجمع میں صحاب باندھ کر صحاب امامے کا نام ہے، اصحاب کے مجمع میں جب آتے تو رسول پاک خوش ہو کر، تیرا نبی خوش ہو کر صحابہ سے کہتا دیکھو میرے صحابہ آج علی صحاب میں آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک 8 دن کے بعد غدیر کا دن آ رہا۔ چلو میں یہی پہ تمام کر رہا ہوں، ذاکر 2 آ گئے، وقت بھی میرا ہو گیا جو وقت دیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں راضی ہوا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں دین اسلام سے راضی ہوا۔ کب راضی ہوا؟ الیوم، آج کیا ہے؟ غدیر۔ اور جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہو اللہ اس دن راضی ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اور پھر جنہوں نے مبارکی نہیں بھی دینی تھی، کو نہ درج ہو جائے، توجہ ہے نا، نہ درج ہوا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، جنہ مبارکہ نہیں سی دینی ہے وہ بھی پھر اگے سب تو پہلے۔ میں نے دوسرا ستہ میں یہی پڑھا ہوا ہے مشکات میں کہ سب سے پہلے مبارک دینے والے حضرت عمر تھے، خوش ہو کر، اس وقت جو ماحول تھا وہ خوش ہو کر۔ اچھا الفاظ یہ ہے، میں اتنے چھڑن لگا ہوں، الفاظ یہ ہے کہ بخن لکا اصبحتا مولایا و مولا کل مومن و مومنات الی یوم القیامہ۔ لفظ بخ جو ہے نا، بخ عربی میں کہتے ہیں کسی کو شاباش دینا، اعلیٰ شعری دینا۔ بخن کا بیانہ بھی واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ بھائی واہ، وہ بول ببو۔ میں عربی دا ترجمہ کر رہا پنجابی دے وچ، لفظ ہے تین مرتبہ ہے بخن لکا یبنا ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن، اے ابو طالب کے بیٹے واہ 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 واہ، تیرے کیا کہنے، آج تو میرا بھی مولا بن گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کی قسم ہے مجھے، ہم 18 ذی الحج 10 ہجری والے واقعے کو جشن اس لیے مناتے ہیں کہ رسول اللہ، اللہ نے، رسول نے
اور صحابہ نے خود جشن منایا ہے۔ اگر کوئی بزرگ اس دن فوت ہوا ہے، توجہ ہے بھی فوتگیاں بھی ہو جاتی ہیں نا کہ نہیں، وہی ہے نا فوتگیاں۔ اگر کوئی بزرگ فوت ہوا ہے تو ہم بزرگ کی مرنے کی خوشی میں نہیں، وہ تو کم از کم 10-15 سال بعد واقعہ ہو رہا ہے، بلکہ 26-20 سال بعد، تو غدیر پہلے ہے، اور صحابی بھی مبارک دے رہے ہیں، اور مبارک بھی بخن بخن کے ساتھ دے رہے ہیں، اور الفاظ ہیں کہ یبن ابی طالب، آخری جملہ ہے، اے ابو طالب کے بیٹے۔ جے سارے یار سن تو جو ہے تو اکو جائی سن نا اس وقت، تو وہ لفظ یار نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ اے علی تجھے مبارک، اے ابو تراب تجھے مبارک۔ الفاظ ہیں اے ابو طالب کے بیٹے، آخری جملہ یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو۔ واہ واہ کیا کہنے، آج تو میرا بھی مولا بن گیا ہے۔ عربوں کا رواج ہے، یہاں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، عربوں کا رواج ہے کہ جب بھی بھرے مجمع میں بیٹے کو باپ کے ساتھ پکارا جائے تو اس وقت پکارا جاتا ہے جب بیٹے کے لیے باپ قابل فخر ہو، کیا فلاں کے بیٹے۔ تو یہاں پر ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک۔ علی ہے کل ایمان، علی ہے کائنات کا ولی، ابو طالب ہے علی کا بھی ولی۔ تو 10 ہجری 18 ذی الحج 1.25 لاکھ کے مجمع میں صحابہ اکرام کا مبارک دینا، ابو طالب کا نام لے کر مبارک دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب ایمان کی اس منزل پر فائز تھا کہ علی جیسے کل ایمان کے لیے ابو طالب خود فخر بن رہا ہے۔ برعظمت محمد و آل